اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ الاعراف جاری ہے اور سورہ اعراف کی تقریباً 147 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے تفصیلی واقعات جاری ہیں، اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا بھی ذکر کیا جو لوگ اللہ کی آیات سے تکبر اختیار کرتے ہیں اور معجزات دیکھ کر بھی حق کو قبول نہیں کرتے، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، یعنی وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور جب وہ حق کا راستہ دیکھتے ہیں تو اس میں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، تو آگے دیکھتے ہیں وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کنٹینیو ہے، کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ۔ وَاتَّخَذَ قوم موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بنا لیا، من بعدہ ان کے بعد، من حلیجہم اپنے زیورات سے، اجلاً بچھڑا، جسداً جو ایک مجسمہ تھا، لہو خوارن اور اس سے اس کی ایک آواز تھی۔ علم یرو کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے، انہو کہ وہ بچڑا مجسمہ، لا یکلمہم ان سے نہ تو کلام کرتا ہے، ولا یہدیہم اور نہ ہی انہیں کوئی ہدایت دیتا ہے سیدھا راستے کی طرف، سبیلا نہ ہی انہیں کوئی راستہ دکھاتا ہے۔ اتخذو انہوں نے بنا لیا، یعنی معبود، وکانو اور وہ تھے، ظالمین ظالم۔ اب اس آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جس طرح پیچھے گزر چکا ہے کہ 40، 30 اور پھر 10 راتیں بڑھا کر 40 راتوں کے لیے اعتکاف کی حالت کے اندر چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور مناجات میں انہوں نے یہ 40 دن گزارے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ پھر اس کے پیچھے قوم جو تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سگے بھائی ہارون علیہ السلام کے سپرد کر کے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب طور پر چلے گئے، اللہ تعالیٰ سے کتاب لی، تختیاں لی، اور پھر واپس لوٹے، تو انہوں نے دیکھا کہ قوم جو ہے نا وہ تو گمراہ ہو چکی ہے، اور گمراہ بھی ایک بڑے گناہ کا ارتکاب کرنے لگ گئی ہے کہ انہوں نے معبود بنا لیا ایک بچھڑے کو۔ ان کے اندر ایک بندہ تھا جو اس طرح کی چیزیں کرتا تھا، اس جادوگر ٹائپ تھا یا جو بھی، وہ اس کے پیچھے لگ گئے، اور اس نے اس قوم سے، جس طرح یہاں پہ یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اپنے زیورات سے انہوں نے یہ کیا، بچھڑا بنایا انہوں نے نہیں تھا، وہ سامری نام کا ایک بندہ تھا، تو اس نے یہ سارا معاملہ کیا تھا۔ قوم چونکہ پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اس سے پیچھے ہم نے پڑھا کہ خواہش کر چکی تھی کہ ہمارے لیے بھی کوئی معبود ہونا چاہیے، اس طرح فرعونیوں کی غلامی کے اندر رہ کر ان کے عقائد، نظریات اور ان کے کچھ جراثیم ان کے اندر پائے جاتے تھے، تو انہوں نے جب مطالبہ کیا، پہلے شوق رکھتی تھی کہ کوئی ہمیں بھی کوئی عبادت کے لیے کوئی چیز ہونی چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم نے اسی کا غیب رب کو ماننا ہے، مطلب یہ ان کا ایک تھا۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ڈانٹا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں جب دریا پر پار کر چکے تھے اس کے بعد۔ لیکن اب حضرت موسیٰ چونکہ موجود نہیں تھے، اور ہارون علیہ السلام کی وہ حیثیت نہیں تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی، اور ان کا ایک جلال اور ان کا ایک رعب اور ان کی قیادت میں بنی اسرائیل قوم کا رہنا۔ حضرت موسیٰ ایک جانشین، ہارون علیہ السلام ایک جانشین ضرور تھے، لیکن ان کی وہ حیثیت بہرحال نہیں تھی، اور نہ ہی قوم نے ان کو وہ حیثیت حضرت موسیٰ والی دی۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرت ہارون علیہ السلام کی موجودگی میں بھی یہ گناہ نہ کر پاتے۔ بہرحال یہ ہوا یوں کہ سامری کے پیچھے لگ گئی، اور اس نے ان سے
ان کے زیورات جو ہیں وہ جمع کیے اور ان زیورات کو آگ کے اوپر پگھلا کر اس سے ایک جسم تیار کیا، ایک بچھڑا نما ایک مجسمہ بنایا، اور پھر یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ اس سے ایک آواز نکلتی تھی۔ اب یہ ایک ٹیکنیک تھی، اس کی ایک مہارت تھی، جس کو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ واقعی کوئی چیز ہے، بول رہی ہے اور آواز آ رہی ہے، تو انہوں نے اس کی عبادت کرنی شروع کر دی اور معبود بنا لیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ جبکہ وہ تھا اس طرح کہ اس کے اندر ہوا کا داخل ہونا اور پھر ہوا کا نکلنا، اور اس طرح کی اس نے کوئی ٹیکنیک لگائی تھی جس سے ایک خاص قسم کی اس سے آواز نکلتی تھی، یعنی مجسمہ تھا۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ وہ واقعی ایک اس نے اپنے ایک کرتب سے جاندار بچھڑا بنا لیا تھا، اس میں روح بھی تھی اور وہ بولتا تھا، لیکن یہ بات اس کی بجائے دوسری زیادہ ٹھیک ہے کہ یہ قرآن کے جو الفاظ ہیں جسدن، وہ ایک مجسمہ ٹائپ تھا اور اس کی ایک آواز تھی بس۔ اب وہ اصلی بچھڑا بن گیا تھا یا نہیں، اس کی کوئی تفصیل ہمیں ملی نہیں۔ بہرحال اس نے یہ کیا، تو اس آواز کے پیچھے وہ قوم جو تھی وہ گمراہ ہو گئی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں الم یرو انہ لا یکلمہم، انہوں نے یہ بھی نہ خیال کیا کہ یہ جو بچھڑا ہے یہ نہ تو ان سے بات کر سکتا ہے، یعنی معبود وہ کیسا ٹھہرا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے کلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کر چکے تھے، اور نظر نہ آنے کے باوجود اللہ تعالیٰ جو معبود برحق ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہو چکے تھے۔ جبکہ یہ کون سا معبود ہے کہ جو سامنے ان کی آنکھوں کے موجود بھی ہے، یہ نظر بھی آ رہا ہے ان کو، ان کی ہاں جو معبود بنایا ہوا انہوں نے سامری کے کہنے پر، تو اس سے وہ بات بھی نہیں کر پاتے۔ اور اس معبود یہ کیسا ہے کہ ولا یہدیم سبیلا، نہ انہیں کسی راستے کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے، یعنی ہدایت دے سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معبود کی جہاں پہ دوسری صفات اور خوبیاں ہیں وہاں پہ یہ بھی ایک اٹل نوعیت کی خوبیاں ہونی چاہیے کہ وہ بات بھی کرتا ہو اور پھر وہ ہدایت دینے پر بھی قدرت رکھتا ہو۔ یہ تو کسی کو بھی نہیں، اس کائنات میں پیغمبر کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو ہدایت دے، صحیح غلط راستے سے صحیح راستے پر چلا دے اپنی مرضی سے۔ ہاں اللہ چاہے تو پھر تو مشکل کوئی نہیں۔ تو یہ ان کو سمجھایا گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، آگے ذکر آئے گا اتخذوا وکانوا ظالمین، اور وہ اس جرم کا ارتکاب کر کے اللہ کہتے ہیں معبود بنا کر وہ ظالم ٹھہرے۔ آگے ولما سقط فی ایدیہم، جب وہ پشیمان ہوئے، ورأوا، اور انہوں نے دیکھا، انہم قد ضلوا، کہ بے شک وہ گمراہ ہو چکے ہیں، قالوا انہوں نے کہا لئن لم یرحمنا، اگر رحم نہ کیا ربنا ہمارے رب نے، ویغفر لنا، اور اس نے ہمیں معاف نہ کیا، تو لنکونن من الخاسرین، تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو انہوں نے بڑا شدید غصہ کیا قوم پر بھی اور اپنے بھائی پر بھی، آگے ذکر آ رہا ہے ہم پڑھتے ہیں ابھی۔ تو اس پر قوم نے انہیں کوئی شعور ان کا بیدار ہوا کہ ہم تو بہت بڑی غلطی کر بیٹھے ہیں، یہ تو واقعی یہ تو شرک تھا اور یہ نہیں ہمیں کرنا چاہیے تھا، تو اس پر وہ پشیمان ہوئے۔ یہاں پہ جو الفاظ آئے ہیں قرآن مجید میں ولما سقط فی ایدیہم، یہ ایک محاورے کے طور پر یہ جملہ عربی زبان میں بولا جاتا ہے، یعنی پشیمان ہونا، شرمندہ ہونا۔ لفظی ترجمے میں تو اس میں یہ آ رہا ہے کہ وہ مطلب گر پڑے اپنے ہاتھوں میں۔ اس کو آپ یوں اس کو ریلیٹ کریں کہ جب انسان کسی ٹینشن کا شکار ہوتا ہے تو اپنے ہاتھوں کے اندر اپنا چہرہ لے لیتا ہے اور نیچے سر کو جھکا کر بڑا شرمندگی محسوس کرتا ہے اور ندامت اختیار کرتا ہے کہ مجھ سے کون سی غلطی ہوگی اتنی بڑی۔ تو یہ محاورے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں۔ اس کا معنی ہے وہ بھی نادم ہوئے اور پشیمان ہوئے اپنی غلطی پر اور اپنے گناہ پر کہ ہم گمراہ ہو گئے ہیں، اور اگر ہمارے رب نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ آگے پھر فرمایا کہ ولما رجع، اور جب لوٹے موسیٰ علیہ السلام الی قومہ، اپنی قوم کی طرف، غضبان، غصہ کرتے ہوئے، آصفا، افسوس کرتے ہوئے،
قالا انہوں نے کہا بئس ما خلفتمونی، بری ہے جو تم نے میری جانشینی کی من بعدی میرے بعد، عجل تم نے جلدی کی، عجل کیا تم نے جلدی کی، امر ربکم اپنے رب کے حکم کے حوالے سے، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ اور حضرت موسیٰ نے تختیاں پھینک دی، وَأَخْذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ اور انہوں نے اپنے بھائی کے سر سے پکڑ لیا، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ اور اپنے طرف کھینچنے لگے، یعنی غصے سے، قالا اس نے کہا یعنی ہارون علیہ السلام نے کہا، قال ابن امّا اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی ان لوگوں نے مجھے کمزور کر دیا تھا، وقادوا اور قریب تھا کہ یقتلوننی یہ مجھے قتل کر دیتے، فلا تشمت اور نہ تو خوش کر، بی الاعداء میرے اوپر دشمنوں کو، ولا تجعلنی اور نہ تو مجھے شامل کر مع القوم الظالمین ظالم لوگوں کے اندر۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس لوٹے تو انہوں نے بڑی شدید غصے کا اظہار کیا کہ یہ کیا ہو گیا، میں اللہ سے ملاقات کے لیے گیا ہوں اور 40 دن کا اللہ تعالیٰ نے ٹائم مقرر کیا، اور تم نے سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں چلے گئے ہیں اور کہیں فوت ہو گئے ہیں، تو تم پیچھے سے جو ہے نا وہ معبود بنا کے بیٹھ گئے ہو رب کے مقابلے میں، اور یہی ایک پیغمبر کے لیے، اور ایسا پیغمبر جس کا جلال معروف ہو، ٹھیک ہے، غصہ معروف ہو، تو ان کے لیے یہ ایک بڑی چیز تھی کہ میں کہاں سے تمہیں نکال کے اللہ کی مدد سے لے کے آیا، اور اللہ نے کیسے کیسے تم پر انعامات کیا، اور تم اسی کے مقابلے میں ایک بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ اس پر ان قوم کو تو افسوس ہوا ہی ہوا، یہ پیچھے جو ذکر ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی غضبان آصفا، انہیں بھی شدید غصہ بھی آیا اور افسوس بھی ہوا، ٹھیک ہے۔ غصہ اس بات پہ آیا کہ وہ غالب تھے، مطلب اپنی قوم پر پوری ان کو ایک غلبہ حاصل تھا، اس لیے ڈانٹ سکتے تھے، اور افسوس ان کی جہالتوں پر آیا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیسا مہربانی کی ہے، ان کو نجات دی فرعونیوں سے، اور یہ اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگ گئے۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ جو میرے پیچھے تو نے جانشینی تم نے کی ہے نا، بہت بری کی ہے، یعنی تمہیں یہ کرنا نہیں چاہیے تھا، تم نے بہت جلدی کر دی اللہ کے حکم کے آنے سے پہلے ہی، یعنی میں اللہ کی کتاب لینے گیا تھا۔ اس پر وہ غصے سے انہوں نے وہ تختیاں جو تھیں وہ بھی پھینک دیں، اور وہ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ ٹوٹ بھی گئیں بعض دفعہ، اور پھر انہوں نے اپنے بھائی پر ڈانٹتے ہوئے انہیں ان کی سر سے پکڑ لیا بالوں سے اور گھسیٹنا شروع کر دیا۔ یہ ایک پیغمبر کے ساتھ کر سکتا تھا، تو کیونکہ انہیں اپنے بھائی پر بھی شدید غصہ ہوا کہ تیرے ہوتے ہوئے تجھے میں جانشین بنا کر گیا تھا، اور یہ کیا ہوا۔ اس پر حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے ذوف کا اظہار کیا کہ یہ قوم جو تھی، یہ انہوں نے میری بات نہیں سنی، انہوں نے مجھے کمزور کر دیا، اور میں جو اے میری ماں کے بیٹے، یہ شفقت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جملہ کہا تھا، ورنہ حضرت موسیٰ اور تھے یہ سکے بھائی۔ ان القوم استضعفونی، یہ ان لوگوں نے مجھے کمزور کر دیا، یعنی میں کہتا رہا، کوشش کرتا رہا، لیکن انہوں نے میری بات نہ سنی، اور بالآخر یہ سامری کے پیچھے لگ گئے، اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل ہی کر دیتے، یعنی میں اس قدر مجبور ہو گیا کہ میری انہوں نے بات سنی نہیں، مجھ پر غالب آ گئے۔ تو ایسا کر، حضرت موسیٰ کو کہنے لگے کہ دشمنوں کو خوش نہ کر مجھے تکلیف دے کر، یا مجھے ڈانٹ کے، اور یہ مجھے رسوا کر کے، یعنی دو بھائیوں کو اختلاف دے کر دوسرے لوگ نہ ہنسیں جو ہمارے مخالف ہیں یا ہماری دعوت کی مخالفت کر رہے ہیں، کہ یہ تو آپس میں لڑنے لگ گئے ہیں، ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس پر ولا تجعلنی اور مجھے ظالم لوگوں میں شمار نہ کر، ایسا نہ سمجھ کہ میں نے ہی بچڑا بنوایا اور میں اس میں خوش تھا اور راضی تھا، بلکہ یہ مجھ سے کام جو ہے نا اوپر جا چکا تھا، میری انہوں نے بات سنی نہیں۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے نرم ہوئے، اور انہیں یہ خیال آیا کہ میں غلطی کر رہا ہوں، اپنے بھائی کو اس طرح لوگوں کے اندر ڈانٹ رہا ہوں اور وغیرہ وغیرہ، غصہ جو کر رہا ہوں۔ انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، قال رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے۔ یہ دیکھیں فوری جب یہ احساس ہوا کہ فوری اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے میرے بھائی کے حوالے سے بھی نہیں کرنا چاہیے تھا غصہ۔ رب اغفر لی، مجھے معاف کر دے، والی اخی اور میرے بھائی کو بھی معاف کر دے، یعنی ان سے اگر کوئی کوتاہی بھی ہوئی ہے میرے جانشین میرے یہاں سے جانے کے بعد، تو وہ غلطی بھی میرے بھائی کی معاف کر دے۔ وادخلنا اور ہمیں داخل کر دے فی رحمتک اپنی رحمت میں، وانت ارحم الراحمین اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والوں میں سے رحم کرنے والا ہے۔ یہ تھا جی معراج کا سبق، اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے، دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔